ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بخاری سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک رات مدینہ کے لوگوں کو بڑی ڈراؤنی قسم کی آواز سنائی دی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، اور وہ جب اس آواز کے پیچھے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سے واپس آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے، اور یہ جملہ بول رہے تھے، پریشان مت ہو، جا کر سو جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جا کر سو جاؤ۔ یعنی مفہوم کیا ہے کہ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا نبی ہے نا، تمہارا رسول ہے نا، خطرے کے پاس امت سے پہلے تمہارا رہنما اس خطرے کے پاس پہنچتا ہے۔ یعنی لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، سبحان اللہ، اور اکیلے موجود ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب گھمسان کی جنگ ہوتی، جنگ خطرناک ہو جاتی، تو ہم اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ کو تلاش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے۔ اور یہ مشہور تھا کہ جنگ میں بہادر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ دشمن کے سب سے قریب ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی جو رسول اللہ کے قریب ہے وہ اصل میں دشمن کے قریب ہے، اس کی تلوار کے قریب ہے، اور جو جتنا ان سے دور ہے، ظاہری بات ہے وہ دشمن سے اتنا دور ہے۔ تو ہم بہادر اس کو مانتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ دل کی دنیا، اس عنوان سے ایک قسطوار دروس کا سلسلہ میرے بھائیوں اور دوستوں جاری ہے، جہاں ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں یا تو آپ کو وہ دل کو مضبوط کرتی ہیں یا آپ کے دل کو کمزور کرتی ہیں۔ اور آج جس بیماری کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں وہ بزدلی ہے۔ وہ بھائی سارے بولیں کیا ہے؟ بزدلی ہے، جو انسان کے دل کو چھنی کر دیتی ہے، بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جو دل اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ایک انعام دیتا ہے، ان کے دلوں کو بہادر بنا دیتا ہے، اور جو دل اللہ سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں ایک سزا دیتا ہے کہ وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر، دنیا ہمیشہ بہادروں کی عزت کرتی ہے۔ دنیا اپنے باپ کو بہادر دیکھنا چاہتی ہے، اپنے استاد کو بہادر دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتی ہے، اور بزدل کو ہمیشہ نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ذلت والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اصول ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بہادری ہوتی کیا ہے؟ تو ہماری پوری گفتگو اس ایک تعریف کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا کہ بہادری میرے بھائی کیا ہے۔ ڈر کے باوجود مضبوط دل سے صحیح کام کرنا، اس کو بہادری کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ڈر ہے، خوف بھی ہے، لیکن دل مضبوط ہے اللہ پہ ایمان کی وجہ سے، اور کام جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ صحیح ہے، تو اگر وہ کر جائے، اس شخص کو بہادر شخص کہتے ہیں۔ تو بھائی سارے بولیں، پہلی چیز کیا ہے؟ خوف کے لوگوں کو لگتا ہے یہ بندہ بہادر ہے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ بہادر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ بہادری ہوتی ہے خوف ہے، دل مضبوط ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ صحیح ہے، اور پھر کر جائے، اس شخص کو میرے بھائی بہادری کہتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے، جو ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے وہ شخص بزدل ہوتا ہے۔ اور بزدلی کا اصل تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں مضبوط ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں میرے بھائی کمزور ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ عقیدہ کس پہ؟ تقدیر کے اوپر، کیونکہ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی مار، بولے بھائی، مار نہیں سکتا۔
میں جنگ کے اندر ہو سکتا ہے بچ جاؤں اور کمرے کے اندر تالے لگا کے ہو سکتا ہے مر جاؤں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ فوت ہوئے، شہادت نہیں مل سکی، تو ان کا جملہ بڑا کمال تھا، اللہ کی قسم۔ وہ کہتے تھے اے دنیا کے بزدلو، دیکھو خالد بن ولید کو، میرے جسم کا ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی تلوار کا کسی زخم کا نشان نہیں ہے، مجھے شہادت چاہیے تھی، میں جنگ کے میدان میں مرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھو تقدیر مجھے کہاں لائی ہے، میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید کو آتی۔ زندگی ساری جنگوں میں گزاری ہے، لیکن موت وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے اے بزدلو، لڑو اللہ کے لیے، جاؤ میدان کے اندر۔ جنگ کے میدانوں میں موت نہیں آتی ہے، موت اسی وقت آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ والی سوچ صحابہ کو مضبوط کر کے لنگیاں پہن کے سپر پاور کو ہرا رہے ہیں، لنگی پہن کے، اللہ کی قسم، دھوتیاں پہنی ہوئی ہیں اور کس کو ٹکر دے رہے ہیں؟ اس وقت کے سپر پاور کو، کیونکہ ان کے پیچھے نبی نے یہ عقیدہ باندھا ہوا تھا کہ ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے فائدہ لکھا ہے، اور ساری کائنات مل جائے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے نقصان لکھا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو ظاہری سی بات ہے اس کی سزا بھی تو ملنی ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ بہت سارے کام کرنے سے ڈرتا ہے، مجھے نقصان ہوگا۔ بھائی نقصان آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا، کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا سے تو کٹ گیا ہے، تو کھڑا نہیں ہوا انصاف کے لیے، تو اپنے گھر میں حق کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نقصان پھر بھی تجھے پہنچنا ہے اگر اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو ساری دنیا تیری خلاف کھڑی ہو جائے، وہ نہیں پہنچے گا، جیسے محمد الرسول اللہ کو نہیں پہنچا سکے۔ سارا مکہ ان کے خلاف تھا، اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں میرے بھائی، سارے سسٹم کو للکار رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، دنیا کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکی۔ اور ابو جہل جس کو یہ لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ کوئی بہادر کوئی نہیں ہے، جنگ میں میرے بھائی لاش پڑی ہوئی اس کی، کیونکہ جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو دنیا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ عقیدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے، اللہ کی قسم۔ اس لیے ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بالکل بچے ہیں، بڑی چھوٹی سی عمر ہے ان کی، ان کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں، اے لڑکے دھیان سے سنو میری بات۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں بچوں کو ایسی نتیجیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بچپن سے ان میں بہادری پیدا کر رہے ہیں۔ اے لڑکے دھیان سے سنو میری بات، جیسے تم اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ جب بھی تمہیں مدد چاہیے اللہ کو پکارو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور یاد رکھو اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور ساری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ قلم رک چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ تو گھر میں دبک کے بیٹھ جائے یا میدان جنگ کے اندر جا کے لڑنے کے تیار ہو جائے، اب یہ تیرا فیصلہ ہے، ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ تو اس لیے جس بندے کا اس تقدیر پہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس کا اس تقدیر پہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ شخص بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے دنیا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مجھے بس ایک بات دیکھنی ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے۔ انسان بزدل ہوتا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں، یعنی کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یقین جانے میرے بھائی، ہم یہ پچھلے 6-7 دن سے یونیورسٹی میں تھے، لڑکوں اور لڑکیوں سے گفتگو کر رہے تھے، لوگ بہت زیادہ بزدل ہو گئے، یعنی مرد عورت پن کا شکار ہو رہا ہے۔ جیسے عورت چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈرنے لگ گئی ہے میرے بھائی، ایسے مرد بھی ڈرنے لگ گیا ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ جیسے عورت بیچاری سٹینڈ نہیں لے سکتی، میں بیچاری کیا کر سکتی ہوں؟ آج یہ لڑکا بھی بولنے لگ گیا ہے، اچھا شی نوجوان بھی بولنے لگ گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا اوقات ہے۔ مرد کی گفتگو اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، مرد اس زبان کے اندر نہیں بولتا ہے، اور جہاں پہ بیٹھتا ہے رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے عورتوں کی طرح، جہاں بیٹھتا ہے رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے، حال دعائی ڈال دیتا ہے میرے بھائی۔ مرد کی خودداری اسے یہ کرنے نہیں دیتی، وہ لوگوں کے سامنے اپنا کٹھا چھٹھا نہیں رکھتا، وہ لوگوں کے سامنے اپنے پیٹ سے قمیض نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ لیڈر ہے، اس نے نظام سنبھالنا گھر کا، اور ایسی ترسی ہوئی نظروں کے ساتھ وہ دنیا کو دیکھے کہ میری کو مدد کرے، میرا کو ہمدرد بنے۔ ہر وقت چاہتا ہے کہ لوگ کہیں ہائے بیچارہ، ہائے شودا، ہائے بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ مجھے ایسے کہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ مرد عورت کی سطح پہ آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے جا رہا ہے۔
اس لیے بزدلی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس میں بنیادی وجہ جس کی وجہ سے انسان بزدل بنتا ہے وہ جہالت ہے، یعنی وہ کسی شے کے بارے میں اصل میں علم نہیں رکھتا ہوتا، جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جب اس کو علم ملتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی وہ جو تھوڑا بہت بزدلی والی چیز ہوتی ہے یا اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی سے آپ کو ڈر لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو کوئی بندہ سوئمنگ پول پہ لے کر جائے اور آپ کو سکھائے اور پھر یہ بھی بتائے کہ اس سوئمنگ پول میں کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا، وجہ کیونکہ یہ صرف 4 فٹ کا ہے، یہ صرف 5 فٹ کا ہے اور آپ 7 فٹ کے ہیں، آپ 6 فٹ، یعنی علم ملتا ہے اس کو، تو آٹومیٹیکلی اس کا ڈر کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ کم ہونے لگتا ہے۔ جب کم ہونے لگتا ہے تو خود بخود اس میں کیا پیدا ہونے لگتی ہے؟ بہادری پیدا ہونے لگتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، کس نے بولا؟ سارا محلہ بولتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کی بنیاد پہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قصے کہانیوں کے ساتھ میرے بھائی ان لوگوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی میں وہاں پہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس کے پیچھے یہ دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا مارنے والی ہے یا جینے والی ہے؟ مثال چھپکلی ہے، میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی چھپکلی نے کسی بندے کو مارا ہے؟ بولے میں کبھی سنا ہے آپ نے؟ بولو نا آپ نے سنا ہے؟ لیکن ہم چھپکلی سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو تو پاکستان میں تقریباً 500 قسم کی چھپکلی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی زہریلی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں جو قسمیں پائی جاتی ہیں وہ زہریلی کوئی نہیں ہے، لیکن انسان اسے ڈرتا ہے کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ عجیب و غریب سی مخلوق لگتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو جوگی لوگ ہوتے ہیں، جوگی، یہ جو ناگن سپیرے والے لوگ ہوتے ہیں، 5 سال کا بچہ سانپ پکڑ لیتا ہے ان کا کیونکہ اس کے پاس علم ہے سانپ کے بارے میں، وہ پکڑ کے زہر نکال کے ادھر ہی دکھائے گا آپ کو 5 منٹ کے اندر اندر۔ 5 سال کا بچہ ہو، یہاں پہ نوجوان وہ سانپ کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھ کے میرے بھائی بھاگے گا، ہو سکتا ہے گھر بدل لے وہاں سے کہ یہاں پہ سانپ آ گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو جہالت ہوتی ہے۔ دوسری کمزوری ہوتی ہے، یعنی انسان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام تو ٹھیک ہے لیکن میں کمزور آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی کمزور ہو سکتا تھا میرے بھائی؟ سوچیں، غلام ہے، اور غلامی بھی ایسی کہ رات کو بھاگ جاؤ یار، کیا خیال ہے؟ مالک سویا ہوا ہے، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگتے تک نہیں تھے کیونکہ نسل در نسل غلامی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیری بھری ہے ان کے اندر کہ بڑے بڑے سردار ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ ایسی بہادری ان میں پیدا ہوئی ہے۔ بھائی آپ کمزور ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جنگجو ہو کے پیدا، ٹریننگ ہے اسلام کے اندر، اس لیے اسلام کہتا ہے اگر تم واقعی جہاد کرنے کی خواہش رکھتے ہو اس کے لیے تیاری کرو، ورنہ تم کمزور ہی رہو گے نا۔ بڑی سے بڑی توپ تیرے گھر میں پڑی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تمہیں وہ توپ چلانی نہیں آتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے ہر کام کو کرنے کا کیا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے۔ آپ وہ طریقہ کار کو سیکھنے لگ جائیں اور بار بار کریں، اس کے بعد یہ کمزوری والا معاملہ بولے بھائی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بروسلی جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو بڑا سکا سا ہوں، ہڈیاں میری، نوجوان یہ لوگ جانتے ہیں بروسلی ایک بڑا بندہ مشہور ہوا تھا، باکسر تھا، ایک مکے سے بندہ مار دیتا تھا وہ، کیونکہ سپیڈ اتنی تھی اس کے مکے کی، یعنی اس نے جو پریکٹس کی تھی وہ صرف سپیڈ پہ کی تھی، ٹریننگ کی تھی، ایک مکہ مارتا تھا اس جگہ پہ بندہ مر جاتا تھا، لٹرلی جتنا مرضی جوان شی جوان مر جاتا تھا، اتنی سپیڈ تھی اس کے مکے کی۔ تو میرے بھائی ہر بندے کی ایک سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، بندے کو لگتا ہے میرے کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور میری بات کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہونا تو کچھ ہے نہیں ہے، ہار تو ہم نے ویسے جانا ہے، یعنی اس کے مائنڈ میں ہار بیٹھ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے میں جیت سکتے ہی نہیں ہوں، اس منڈے کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مائنڈ کی وجہ سے میرے بھائی وہ عمل ہی نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ظاہری سی بات ہے بزدل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہادری تو عمل کا نام ہے نا، اور بزدلی چھپ کے دبک کے بلی کی طرح بیٹھنے کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ جب جنگ میں جاتے ہیں جنگیں بھی جیت جاتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی سے مقابلہ ہو آپ جیت جاتے ہیں، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں صرف ایک بات ہوتی ہے میرے دماغ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، بس اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اللہ جانے اور اس کے کام جانے، یعنی میں نے مرنا ہے یا نہیں مرنا یہ نہیں میں سوچتا، میں سوچتا ہوں میرا کام کیا ہے، میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے، اس کو مارنا ہے، بس میں یہ ذہن بنا کے جاتا ہوں کہ میں نے اس کو مار کے واپس آنا ہے، ہارنے کا میرے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک مائنڈ وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو ہار کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، وہ پکی ہر قدم پہ خوف کا شکار رہتا ہے، ابھی ہارے ابھی ہارے ابھی ہارے، وہ تلوار بھی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چلاتا ہے۔ جو اس مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے جیتنا ہے ہم نے کچھ بھی ہو جائے،
تو میرے بھائی ایک تو وہ خوش رہتا ہے سارے کے سارے میدان کے اندر کیونکہ وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس جنگ کو، اور اگر مر جائے تو شہید ہے، بچ جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ غازی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین وجوہات ہیں، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے، انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے، اور تیسرا وہ مائنڈ یہ بنا لیتا ہے ان دونوں باتوں کی وجہ سے کچھ بھی کر لو، میرے کرنے کا کوئی فائدہ ہونا کوئی نہیں ہے، میں نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر کام کے لیے آپ تھوڑی سی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سوئمنگ پول پہ اگر کبھی گئے ہوں تو ایک بچوں کا سوئمنگ پول ہوتا ہے، ایک بڑوں کا سوئمنگ پول ہوتا ہے، اور بچوں والے میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے، وہ بڑا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے۔ کیوں؟ بچے کا چاکا اتارنے کے لیے، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا چاکا اتارنا ہے، اس کا ڈر اتارنا ہے، تاکہ اس کو لگے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کو ٹریننگ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے اگر خواہش رکھتے ہو تو اس کے لیے کیا کرو؟ تیاری کرو۔ خالد بن ولید ماں کے پیٹ سے سیف اللہ بن کے نہیں آئے تھے، ان کی ٹریننگ نے ان کو سیف اللہ بنایا، اور ساتھ میں اللہ کی مدد آ گئی کیونکہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یا سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ایک تو ویسے ہی جنگجو ہیں، اوپر سے ایمان لے آئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 4 چاند لگ گئے ان کی بہادری کو، اور دنیا نے اس کے بعد ویسا بہادر نہیں دیکھا جیسے خالد بن ولید رضی اللہ۔ 100 کے زیادہ قریب جنگیں لڑی ہیں، ایک بھی نہیں ہارے۔ سبحان اللہ، اندازہ کریں آپ، ایک جنگ نہیں ہارے یار شخص، اور 6000 بندہ ہے، 60,000 بندہ ہے۔ لوگ ڈر پڑتے تھے، کہتے تھے آتے ہو یا خود جاؤں میں؟ سبحان اللہ، کہتے تھے چلتے ہو یا میں جاؤں پھر؟ وجہ کیونکہ ان کا یہ ایمان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اگر آج مرنا ہے، ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، پلان بنایا ہوا ہے، حکمت پوری ہے، طریقہ کار پورا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ حق ہے، تو بس جاؤ پھر، کوئی آپشن تو نہیں ہے دوسرا۔ اس لیے وہ لڑ پڑتے تھے میرے، اور دوسرے کیا لگتے تھے؟ یار 6000 ہو گئے ساڑھے نہ لڑ پے، کچھ تو ہے نا، وہ ڈر جاتے تھے، اس لیے وہ ہار جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا جو پہلی جنگیں ہوئی ہیں ان بڑی بڑی سپر پاور کے ساتھ، وہ ہارے پتہ کیوں تھے؟ وہ یہ جنگ رائیں گے ہم کو، اس حیرت میں ہی ہار گئے وہ۔ یعنی بکریاں چرانے والے آج ہم سے ٹکر لینے آ گئے، جن کی کوئی تہذیب نہیں ہے، جن پہ ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ہم سے جنگ لڑنے آ گئے ہیں۔ حیرانگی میں ہار گئے بھائی، اس حیرانگی میں ہار گئے کہ یار یہ ہمیں کیسے ہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی فرمایا بہادری شروع کہاں سے ہوتی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی؟ آپ سے شروعات ہوتی ہے۔ انسان اپنی ذات سے بہادر بنتا ہے اور اپنی ذات سے ہی بزدل بنتا ہے، کیونکہ پرعزم شخص جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جس کے ارادے میں قوت نہیں ہوتی ہے وہ بزدل آدمی ہوتا ہے۔ تو انسان سب سے پہلے ارادے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، پھر وہ کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، پھر وہ بھی نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، یعنی اپنے آپ سے وہ ہار جاتا ہے، اپنے میدان جنگ میں وہ ہار جاتا ہے، وہ کسی میدان میں نہیں جیت سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ بندہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، کانڈ لوا چھڈیے تو دوجے دی، یہ طاقتور آدمی نہیں ہے، یہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ کیسی عجیب بات ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے، اس کو چت کر دے، اس کو مات، یعنی خود کو مات دے، سب سے پہلے اپنے جو خوف اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس کو پہلے وہ مات دے، پھر وہ میدان جنگ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس لیے صحابہ کو پہلے خود کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، پھر 14.5 سال کے بعد بدر کے اندر کھڑا کر رہے ہیں ان کو۔ حالانکہ میرے بھائی وہ لوگ عرب کے بہادر لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، گھڑ سوار تھے، تیر انداز تھے، تلواریں چلانے والے تھے، لیکن لڑائی نہیں کروائی نا ان سے۔ اس کو ہراؤ پہلے، بات پہ تم لڑ پڑتے ہو، بات پہ توڑ اتار دیتے ہو اگلے بندے کی، بات پہ 2-2 سال کی لڑائیاں چھیڑ دیتے ہو۔ یہ بہادری نہیں ہے پتر، بہادری ہوتی پہلے اس کو قابو کر کے دکھا۔ اب دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے عدم برداشت کا، یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ بہادری برداشت ہوتی ہے، بہادری اس کو کنٹرول کر کے دکھا پتر۔ یہ شیر بھوکا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، چیر پھاڑ دینا چاہتا ہے سب کو، روک کے دکھا، یہ صبر ہے، یہ بہادری ہے۔ آسان کیا ہے، چھوڑ دے اس کو، چیر پھاڑ دے، میں نہیں دیکھیا کون سی، میں سنا چھڑیاں انہوں، یہی کہتا ہے نا سارے، میں نہیں دیکھا وزیر اعظم ہوگا گھر ہوگا، میں سنا چھڑیاں، اگلی دفعہ دوبارہ تو احتجاج کرنے کے لائق نہیں رہا۔ یہ بہادری ہے، بے وقوفی ہے۔ تو میرے بھائی بندے کو بزدل بنانے کے لیے کفر کیا کرتا ہے؟ آپ کو اشتعال دلاتا ہے، پمپ کرتا ہے آپ کو، اور پمپ کرنے کی وجہ سے آپ جذباتی قوم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ جذباتی ہو جاتا ہے وہ سوچنے کے اہل نہیں رہتا، وہ سوچ سمجھ کے کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توانائی کس میں لگ جاتی ہے؟ جواب دینے پہ۔ اس کی ساری توانائی کس میں لگ جاتی ہے؟ حملہ کرنے پہ۔ حالانکہ میرے بھائی ساری توانائی لگنی چاہیے پہلے ٹھنڈے دماغ سے، کہ میں نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس لمحے اللہ کیا چاہتا ہے،
پہلے یہ سوچنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہے اب اللہ جو چاہتا ہے میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کیا چپ رہ کے حاصل کر سکتا ہوں یا جنگ کر کے حاصل کر سکتا ہوں؟ اگر چپ رہ کے حاصل کر سکتا ہوں تو وہ بہادری ہے، اگر مجھے بولنا ہے تو وہ بہادری ہے، اگر تلوار اٹھانی تو وہ بہادری ہے۔ یعنی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، پھر پلان کرنا، پھر اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اب یہ پلان میں حاصل کیسے کر سکتا ہوں، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہادری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 13 سال تقریباً رسول اللہ مکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہمارے نبی بہادر نہیں ہے؟ بولے بھائی، یہاں پہ نبی کھڑے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے یاسر سمیہ کو ذبح کر دیتے ہیں لوگ، یہاں پہ کھڑے ہیں سامنے ایسے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے صبر کی امید رکھتا ہوں، صبر کرو اللہ تمہیں جنتوں میں جگہ دے گا۔ نظروں کے سامنے پہلے شہید ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاتھ ہیں کہ مکہ مارے، بندہ مار کے رکھ دیں اگلے کا، لیکن اس وقت خاموش رہنا بہادری ہے۔ قتل ہو رہا ہے میرے بھائی، چپ رہ کے دکھا، کو رہ کے دکھائے نا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمگاہ پہ برچھا مار دیا تھا ابو جہل نے، اور باحیا میرا نبی کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گول کو جو میں نے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس مکہ کو اور اس مدینہ کو، پورے کے پورے علاقے کو اسلام والا بنانا ہے، اس وقت بول کے سارا پلان کیا ہو جائے گا؟ چوپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے تو یہ مار رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ پمپ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اشتعال دلانا چاہتے ہیں، ہم جب کوئی غلط کام کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، کیونکہ ان کے پاس بہانہ ہوگا، دیکھو انہوں نے غلط کیا، وہ نہیں کرنا۔ پھر اپنے صحابہ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ میرے بعد تو صحابہ ہے نا، میں تو چلا جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کیسے تیار ہوا کہ تپتی ریت پہ لیٹ رہے ہیں۔ خباب کو کہتے ہیں قمیض اتار، اس کوئلوں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ بہادری یہ ہے، لیٹ کے دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا لوگ کہتے ہیں یہ تو مکہ میں ہوا ہے نا، مدینہ میں تو نہیں ہوا۔ بھائی مدینہ میں منافقوں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا کہتے تھے عمر بن خطاب ہر بات میں؟ آرڈر لاؤ تو لا چھڑ دیں، بھائی کہتے تھے کہ نہیں؟ یہ منافق، یہ دیکھو انہوں نے یہودیوں کو پیغام پہنچایا، انہوں نے قریش والوں کو پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ آرڈر لائیں تو لا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ محمد اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے۔ سوچو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیونکہ ہمارا اصل پلان کیا ہے؟ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاس لے کر آنا۔ اصل پلان یہ نہیں ہے لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں، اصل پلان یہ نہیں ہے کہ وہ میں ان کو ڈولا دکھاؤں اپنا، یہ میرا پلان نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارا پلان ہے ہم نے مخلوق کی غلامی سے نکال کے خالق کی غلامی میں لے کے جانا ہے۔ لوگ اسلام میں آنے ہی چھوڑ دیں گے، وجہ وہ کہیں گے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے تو لا دیتے ہیں، تو ہمارے دین میں کون آئے گا؟ منافق برداشت کر دے، ایسے سامنے بیٹھے ہوئے منافق، نبی کو پتہ ہے یہ بندہ میری جڑی کاٹ رہا ہے، چپ رہ کے دکھا۔ آپ کو صرف پھنک بھی پڑ جائے نا، پھنک کہ میرا ہمسایا میرے ساتھ ایسی گیم ڈال رہا ہے، میرے بھائی آپ دیکھیں ہونی کیا ہوا، پانی پت کی جنگ ہو جانی ہے۔ یہ بزدلی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اصل پلان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس کو اسلام میں صبر کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے صبر، کیونکہ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا یہ بہادری ہوتی ہے، جو رسول اللہ نے 13 سال کر کے دکھائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہر ممکنہ کوشش کی ہے معاہدہ ٹوٹ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پکڑ کے بھی واپس کر دیے ہیں، معاہدہ نہیں ٹوٹنے دیں گے، بہت ہو گیا، یہ میرے لوگ ہیں، یہ قریش کے میرے لوگ ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، بس میں اور خون نہیں چاہتا۔ بندے پکڑے ہیں، خالد بن ولید کو پکڑا، واپس کیا، نہیں جنگ نہیں کرنی۔ یہ بہادری ہے بھائی، وجہ کیونکہ آپ بڑا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ پورے کا پورا علاقہ شرک سے پاک ہو کے توحید والا بن جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں عام بات ہے، اگر کوئی بندہ اونچا بول دے ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے یہ دماغ بند ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ یہ بندہ بے وقوف ہے، یہ بہادر نہیں ہے، کیونکہ یہ جذباتی ہونے کی وجہ سے سوچ ہی نہیں پاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میرے بھائی یہ قرآن کی آیت سنیں، اللہ کہتا ہے دوہرا اجر ہے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے جو برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے سیف اللہ کس کا لقب ہے میرے بھائی؟ سیف اللہ بولے میں، کس کا لقب ہے؟ خالد بن ولید کا۔ دھیان سے سنیے گا، بات بڑی سننے کی بات ہے۔ خالد بن ولید کا اتنا بڑا لقب سیف اللہ پتہ کہاں پہ پڑا ہے؟ جہاں پہ وہ مسلمانوں کو بچا کے لے آئے تھے، جنگ چھوڑ کے آگے تھے وہ، وہاں پہ یہ لقب ملا ہے کہ تو سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بہادری یہاں پہ کیا ہے، 3000 لاکھ ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ یہاں پہ اصل بہادری ہے بچ کے دکھا، یہ بہادری ہے۔ کیا کمال کا ذہن پایا یا خالد بن ولید، تو اللہ کی تلوار ہے۔ یعنی انہوں نے بندے مارے بہت سارے، اس وجہ سے سیف اللہ نہیں بنے، انہوں نے مسلمانوں کو بچا لیا ایک جگہ سے، اور بچا کے جنگ کے گھیرے سے باہر نکال کے لے آئے،
اور دشمن کو شکست دی انہوں نے۔ اس وقت فلسطین کے اندر حماس کی فتح یہ نہیں ہے وہ اسرائیل تباہ کر دے، ان کی فتح کیا ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے وہ ٹائم نکالیں، یہ فتح ہے، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے ان سے، ان کے پاس اتنا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت فلسطین کو جو پوری کی پوری موومنٹ حماس کی کھڑی کی ہوئی، جس شخص نے 23 سال اسرائیلیوں کی جیل میں رہا، بندہ رہ کے دکھاؤ 23 سال جیل میں، ہبریو سیکھی اس نے، اسرائیلی زبان سیکھی، ساری پلاننگ کی، اور 23 سال کی پلاننگ باہر نکال کے آیا ہے۔ 2 بندے نہیں پکڑ سکے پورے کا پورا اسرائیل کا نظام، اللہ کی قسم نظام لے کے آیا، پلان لے کے آیا، اور آج بھی فلسطین کی موومنٹ کھڑی ہوئی ہے ان کی وجہ سے، نہیں تو پوری دنیا مان چکی تھی کہ بھائی آدھا آدھا ملک کر دو سارا، ان کی وجہ سے کھڑی ہے۔ کس کی وجہ سے کھڑی ہے؟ رکنے کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، ٹکر مارنے کی وجہ سے نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ بہادری اس کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پتر بہادری یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو روک کے دکھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں موٹا بندہ پتلا ہونا چاہتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا، بہادر ہو سکتا ہے، کیونکہ نفس پہ قابو پانا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کھاؤں گا اور یہ کھاؤں گا تاکہ میں مضبوط ہو سکوں، اور اللہ کو مضبوط مومن زیادہ پسند ہے ضعیف سے۔ اپنی ذات پہ میرے بھائی جیتنا یہ بہادری ہوتی ہے، اپنی ذات سے ہارنا اللہ کی نظر میں سب سے پہلے یہ بزدل انسان ہے، یہ بزدل آدمی ہوتا ہے۔ اب آپ یہ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن اللہ کے ہاں اس کو زیادہ پسندیدہ ہے ضعیف مومن سے۔ لیکن بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن دونوں میں خیر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اب کوئی بزدل بندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بزدل اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہو، کیونکہ باپ بھی ایسا تھا، ماں بھی ایسی تھی، ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، وہ کمی کمین تھے، وہ ایک منشی کے نیچے زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ سندھ میں جائیں لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ قرضے کی وجہ سے ان پہ قبضہ ہوتا ہے، وہ نہ گھر بنا سکتے ہیں، نہ وہاں سے جا سکتے ہیں، نہ ان کی مرضی کے بنا کھا سکتے ہیں۔ ہم تو گئے ہیں، ہم نے کہا یار چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ، کہتے ہیں ہم جا نہیں سکتے، ہمیں خریدو، میرا 10 لاکھ قرضہ ہے، میرا 5 لاکھ۔ اب وہ بندے بزدل نہیں ہو گئے تو کیا ہوں گے؟ نسل در نسل چل رہا ہے وہ تو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے خیر دونوں میں ہے، لیکن مجھے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو کون ہے؟ بولے بھائی، کیونکہ وہ ایک ایسے رب کی عبادت کرتا ہے جو القہار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا ماننے والا، عبادت کرنے والا بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد پہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا احرد علی ما ینفعک، اس کو چاہیے کہ وہ حرص کرے صرف اس چیز کی جو دینی حوالے سے اسے نفع پہنچے، اللہ سے مدد مانگے اور کم ہمتی نہ دکھائے۔ یہ 3 باتیں کی ہیں میرے نبی نے، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا، وہ ذہن میں ایک بات رکھے، مجھے وہ عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے مجھے اخروی حوالے سے نفع ملے، پھر وہ اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے، اور تیسرا صرف قدم اٹھانے کی بات ہوتی ہے میرے بھائی، اس کے بعد انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ بزدلی اور بہادری میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، قدم اٹھانا، بس۔ جیسے ہی آپ قدم اٹھاتے ہیں میرے بھائی، وہ بہادری کے صف میں انٹر ہو جاتا ہے، وہ اس طرف چلا جاتا ہے، وہ اس طرف نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے غم سے اور فکر سے پناہ دے۔ بڑی سننے کی بات ہے، جوڑے جوڑے میں یہ دعائیں۔ پہلے جوڑا کیا ہے؟ غم اور فکر۔ بھائی سارے بولیں، پہلا جوڑا کیا ہے؟ غم اور فکر۔ غم ہوتا ہے انسان کو ماضی کا، فکر ہوتا ہے انسان کو مستقبل کی۔ بہت زیادہ جو سوچی مارتا ہے نا، سوچی پہ آتے بندہ گیا، یہ کہتے ہیں نا، بہت زیادہ جو انسان سوچتا رہتا ہے نا، کی کرا کی، یہ کچھ نہیں کر پاتا، یہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ نبی اس سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اس فکروں سے بھی آزاد کر اور اس غم سے بھی آزاد کر، مجھے صاحب حال بنا، مجھے حال میں رہنے والا بنا کہ آج میرے لیے کس چیز میں فائدہ ہے۔ دوسرا جوڑا دیکھیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، یا اللہ مجھے کم ہمتی اور سستی سے پناہ دے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو عمل نہیں کرنے دیتی۔ جو انسان میں سستی ہوتی ہے وہ انسان میں ہمت ختم ہو جاتی ہے، اس ہمت ختم ہونے کی وجہ سے وہ سٹیپ ہی نہیں لیتا، بہانے ہی مارتا رہتا ساری زندگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اس سے بھی پناہ دے۔ تیسرا جوڑا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، کہ یا اللہ مجھے بزدلی اور بخل سے، کنجوسی سے بھی کیا کر پناہ دے۔ کنجوسی ہوتی ہے کہ انسان مال روک کے رکھے، اور بزدلی ہوتی ہے انسان جان روک کے رکھے۔ یا اللہ مجھے ان دونوں سے پناہ چاہیے۔ اور آخری وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قرض کی یا اللہ بوجھ سے مجھے محفوظ رکھ اور لوگوں کے غلبہ پا لینے سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ قرض کے بوجھ سے انسان کو دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور لوگوں کے غلبہ پانے سے انسان کو ظاہر میں وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ 4 جوڑے ہیں، جو ان سے آزاد ہو جاتا ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور جو ان کا شکار رہتا ہے میرے بھائی وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے یہ دعائیں مانگا کرو اللہ سے۔
فکروں سے آزاد کر دے. بہت زیادہ سوچنا، جب یہ ثابت ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر زیادہ نہیں سوچتے، پھر عمل اختیار کرتے ہیں. جو انسان بہت زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے پھر وہ عمل نہیں کر پاتا. کم ہمتی اور سستی اور کاہلی، یعنی پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے لیکن قدم ہی نہیں اٹھاتا. پھر کنجوس اور بزدل انسان وہ کون ہوتا ہے؟ جو یہ نہیں کر پاتا. اور آخر میں کہ پھر لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ قرض کی وجہ سے یا قہر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اس پہ قابو پا لیتے ہیں. اب یہ بندہ مر کے بھی میرے بھائی کھڑا نہیں ہو سکتا، مر کے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ جنازے کے اندر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا جنازہ جو ہے نا کم از کم قبر تک پہنچ جائے. میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، لیکن ہمارا نوجوان آج سٹینڈ لینے کے قابل نہیں ہے. اپنی اماں کے سامنے سٹینڈ لینے کے قابل نہیں ہے. اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا اماں جی آپ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہیں. اپنے باپ کو کہنے کے قابل نہیں ابا جان آپ کی لیے جان بھی حاضر ہے لیکن آپ قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. محبت سے بولیں، ادب سے بولیں. ڈر ہے، دل مضبوط ہو اور صحیح کام کرنے کا نام میرے بھائی بہادری ہوتی ہے. اب آپ کے گھر کے اندر غلط ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کھڑا نہیں ہو رہا ہے. گھر کے اندر غلط ہو رہا ہے اور آپ نے کھڑا ہونے بھی نہیں دے رہے کسی کو. تھوڑا سا کو کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو بدتمیز کہنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وہ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے ادب سے بات کی ہے، محبت سے بات کی ہے، حدیث کی بنیاد پہ بات کی ہے. قرآن گھر میں نہیں ہو رہے. ہم کہتے ہیں ہم ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، اور ہم گھر کے اندر کچھ بات نہیں کر پا رہے. ہم ان ڈاکٹروں سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے اسپتال میں کھڑا ہو کے یہ بولے اس اسپتال میں کیا غلط ہو رہا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. اس کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس کو کہیں بھی نوکری مل جائے گی، 5-5 10-10 لاکھ روپے کما لے گا لیکن نہیں کھڑا ہوتا، بزدل ہے. حالانکہ ظاہری طور پہ اس کے پاس پراڈو ہے، 5-5 گارڈ ہے، اللہ کی نظر بزدل انسان ہے. کیونکہ اس کو یہ سارا کچھ جو مل رہا ہے اس سے یہ باہر نہیں جانا چاہتا. اس کو یہ خوف ہے کہ یہ چھن جائے گا، یہ ٹور ختم ہو جائے گی. ایسے ہی پولیس والا بھی ہے، اس کو سارا پتہ ہے کس سسٹم کے تحت میرے بھائی اس بندے کو قتل کر دیا ہے، سارا پتہ ہے، نہیں کرتا کچھ بھی. ابھی ہمارے بھائی کے پیسے چوری ہو گئے 12 لاکھ روپے. ان کے گھر میں بندہ آیا، 12 لاکھ چوری ہو گئے. ادھر فنگر پرنٹ کے نشان مل گئے ہیں. اب وہ پیسے مانگتا ہے پولیس والا، پیسے دو گے تو تمہیں پیسے لے کے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. ڈنکے کی چوٹ پہ پیسہ مانگتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ ایس ایچ او کو نہیں پتہ میرے ادھر کیا ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں جو ایس ایچ او آدمی ہوتا ہے اس کے تعلقات اتنے بن چکے ہوتے ہیں، میرے بھائی ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا رہے تو ختم نہیں ہونا، لیکن خوف ہے. یعنی ویسے ٹور مارتا ہے، ویسے ڈنڈا لے کے گھومتا ہے ہر جگہ پہ، لیکن ادھر سے میرے پہ کھوکھلا انسان ہوتا ہے، سٹینڈ نہیں لے سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. وسل بلوور کیا ہوتا ہے؟ سیٹی مار کے بولو بھائی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے. یہ سب سے شروعات کہاں پہ ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. اس لیے مجھے کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، یعنی گالی بہت دیتے ہیں، غصہ آ جائے تو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو میرے بچوں پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. میں نے کہا بچوں کو ایک بات بتایا کریں، بیٹا کچھ بھی ہو جائے قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم ہیں تو ہم صحیح ہیں، وگرنہ ہم بھی غلط ہیں. تیرے ماں باپ غلط ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں. بچوں کو یہ سکھائیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ توبہ. اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے بچے سے جا کے بولا کریں بیٹا آج جو تمہارے والد نے کیا ہے وہ غلط تھا، والد ہے اسی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے بچے جیسے مرضی ماحول میں ہوئے نا باذن اللہ اچھے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے جسٹ بیکاز میرے ابے نے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ صحیح تھا. لوگوں کو لگنے لگ جاتا ہے میرا باپ بھی تو کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر دلیل ہوگی نا تبھی تو کرتا ہے. نہیں بھائی اس کو بتاؤ یہ غلط ہے، کیونکہ اصل ہمارا باپ کون ہے میرے بھائی؟ قرآن و سنت. وہ ہمیں جو کہیں گے اس کے مطابق ہم دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور جب غلط ہو جائے معافی مانگنا بہادری کی بات ہے. جا کے آپ بولیں بیٹا آج میں نے جو حرکت کی تھی نا وہ غلط تھی، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو میں آپ سے بھی سوری کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی سوری کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کل بچہ بھی میرے بھائی اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوگا. یہ بہادری ہے، یہ کہنا ہی بڑی بہادری ہے میں غلط ہوں. واللہ یہ کہنا بہت بڑی بہادری ہے میں غلط ہوں. یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے، اس کے نفس مارنا پڑتا ہے، میں مارنی پڑتی ہے. اور نبی نے فرمایا اس کو مار پھر ہم مانیں گے تو بہادر ہے، پہلے اس کو مار کے دکھا. سبحان اللہ. آخری بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کافر کو مارنے لگے اس نے تھوک دیا، جانتے ہیں آپ مشہور بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس کو. انہوں نے کہا میں نے مطلب زیادہ غصہ دلایا تھا آپ کو اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم نفس کی وجہ سے نہیں مارتے، اللہ کی وجہ سے مارتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں اگر تمہیں مارتا تو میرا نفس بیچ میں آ گیا تھا کہ اس نے میرے پہ تھوکا اس لیے مار رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے بہادری. اور ساڈے پیر تے پیر اج منہ گال نکل جاتی ہے. صحیح بات ہے، پیر تے پیر منہ گال نکل جاتی ہے. کوئی بائک صرف لگا کے چلا گیا منہ سے گالی نکل جاتی ہے.
میرے بھائی اتنی عدم برداشت ہے، یہ بزدلی کی نشانی ہے۔ بے وقوف ہو گئے ہم زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس کو استعمال کرنے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی امانت ہے یہ، اللہ کو واپس کر دینا، استعمال نہیں کرنا بھائی۔ اور جو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ صبر والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو صرف صبر والا استعمال کر سکتا ہے۔ بے صبرہ آدمی، عدم برداشت والا آدمی اس چیز کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ میرے نبی سے بڑا کوئی صبر والا نہیں تھا، ہر چیز کا ایک پلان ہوتا تھا ان کے پاس، ہر چیز کا ایک بیک اپ ہوتا تھا۔ شیر 2 قدم پیچھے لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہار جاتا ہے، اس لیے وہ پوری طاقت کو جمع کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، پھر پوری طاقت کے ساتھ اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 2 قدم پیچھے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ میرے بھائی وہ بہادر نہیں تھے، اپنی قوت کو کیا کیا ہے، مضبوط کیا ہے، پراپر پلان بنایا ہے۔ بدر میں جا کے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ پورے عرب میں بات پھیل گئی کہ نئی قوت پیدا ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے پیچھے رکنا بہادری ہوتی ہے، دماغ کا استعمال کرنا بہادری ہوتی ہے۔ میں نے گول حاصل کرنا ہے، اپنی ٹور نہیں بکھانی۔ میں نے گول حاصل کرنا میرے بھائی، اپنا مسل نہیں دکھانا ہے۔ میں نے گول حاصل کرنا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ سوچ کے پلان کرنا، یہ اس کو بہادری کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بزدلی کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، پھر حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بہادر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں شجاعت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔